بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو آج تفسیر کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ المدثر کی تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس کتاب کو، اپنے اس کلام کو سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم جو یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں، اور اسی نیت کے ساتھ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. ورنہ اگر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اسی نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی کتاب کو سیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آئیے آج سبق شروع کرتے ہیں، اور میں شروع میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ سورۃ المدثر کی تفسیر پڑھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ ہماری ایک چھوٹی سی ایک تقریب ہے جس میں ہم تقسیم انعامات اور سرٹیفکیٹس تقسیم کریں گے. ہم نے رمضان المبارک میں اور اس کے بعد پھر ایک کورس کروایا تھا کتاب التوحید کی شرح کا. تو جو حضرات اس کورس میں شریک ہوئے اور پھر اس کے کوئزز میں ان کے نمبر جو ہیں وہ 70% سے زیادہ آئے، تو ان میں جو ونرز ہیں، یعنی ٹاپ 15 جو لوگ ہیں کویت سے اور ٹاپ 15 جو لوگ ہیں آؤٹ آف کویت سے، تو انشاءاللہ ان کے ناموں کی اناؤنسمنٹ کریں گے. اور جو کویت سے جو ٹاپرز ہیں 15، ان کو انشاءاللہ ہم یہ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ان کے جو انعامات ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر. پچھلی صورت کی ابتدا یا ایہا المزمل کے ساتھ ہوئی، اور اس صورت کی ابتدا یا ایہا المدثر کے ساتھ ہو رہی ہے. معنی دونوں کے ایک ہی ہے، کپڑا لپیٹنے والے، اے کپڑا لپیٹنے والے. اور اس کی جو وجہ ہے یا اس کا جو سبب نزول ہے وہ میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں. اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا نزول رک گیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضطرب اور پریشان ہوئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسی فرشتے کو دیکھا جو فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوا تھا پہلی وحی لے کر. تو ان کو، اس فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت میں دیکھا وہ یہ تھی کہ ایک کرسی ہے زمین و آسمان کے درمیان، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو منظر تھا یہ کچھ خوفناک تھا، ڈراؤنا منظر تھا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوئے، ڈر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کپڑے میں لپیٹ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے اور راحت قلب کے لیے کہ آپ کے اندر جو خوف والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر وہاں پر لیٹ گئے. تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیتیں نازل فرمائیں سورۃ المزمل کے شروع میں، اور اسی طرح سورۃ المدثر کے شروع میں. اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ العلق جو پہلی وحی تھی، اس کے بعد جو دوسری وحی تھی وہ یہ سورۃ المدثر کی پہلی آیات. تو اللہ نے فرمایا یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے. اور میں نے جیسا کہ پچھلی صورت کی تفسیر میں بھی کہا تھا
کہ یہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے اظہار محبت ہے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، ایک وصف جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا، یا جو کیفیت تھی، اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور آپ نے کیا حکم دیا؟ قم، کھڑے ہو جائیے۔ اب آپ کے لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا، اقرأ، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اس دوسری وحی کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوئیے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے انسان کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور کمر بستہ ہو جانا چاہیے، انسان کو ہمت کرنی چاہیے اور انسان کو ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی بات کا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قم، کھڑے ہو جائیں۔ پھر کیا کریں کھڑے ہو کر؟ فانذر، پھر آپ ڈرائیں، کھڑے ہو کر یعنی میدان دعوت میں نکل کر آپ ڈرائیں۔ کن کو ڈرائیں؟ یہ یاد رہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی ابتدائے وحی کا دور تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں اور آپ پر ایمان نہ لانے والوں اور آپ کو جھٹلانے والوں کی کثرت تھی، وہ زیادہ تعداد میں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے اور ان کو ڈرائیے۔ کن کو؟ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کی نبوت پہ ایمان نہیں لا رہے، کہ اگر آپ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اگر آپ لوگ مجھے اللہ کا سچا نبی نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کو اللہ رب العزت کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا، اور وہ کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ قم فانذر، کھڑے ہوں اور ڈرائیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کا ماحول ہو، جس قسم کا ماحول مکہ مکرمہ میں تھا اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی، دوسری وحی نازل ہو رہی تھی، تو جہاں پر نہ ماننے والوں کی کثرت تھی، وہاں پر دعوت کا آغاز کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ ڈرانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ انداز نہیں کہ آپ بس لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتلائیں اور جو ڈرانے والی باتیں ہیں وہ مت کریں۔ یہ قرآن مجید کے اسلوب کے خلاف ہے۔ قرآن مجید یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ اگر اس قسم کا ماحول ہو جو مکہ کا ماحول تھا، آپ اگر اس ماحول کے اندر جا کے دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ انذر، آپ ڈرائیں، ڈرائیں آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، کہ اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کو اللہ کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، یعنی بڑائی بیان کریں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے، ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب کو بڑا جانیں، اپنے رب کو بڑا جانیں، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اپنے سرداروں کو بڑا مانتے تھے، وہ اپنے بتوں کو بڑا جانتے تھے، وہ اللہ رب العزت کو بڑا نہیں جانتے تھے۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کو بڑا جانیں، کہ آپ کا رب ہی بڑا بلکہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی یہ سردار ہوں، یہ بت ہوں، یہ چودھری ہوں، یہ سارے کے سارے ہیج ہیں، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک یہ معنی۔ دوسرا معنی کہ آپ اللہ رب العزت کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں، خود بھی اللہ کو بڑا جانیں، اور لوگوں کے سامنے بھی آپ اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کریں، لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حکم کو غالب کر سکتا ہے، اپنے حکم کو نافذ کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے اور طہارت کا خیال رکھتے تھے، طہارت کا حکم بھی دیتے تھے، لیکن جس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس ماحول میں مکہ مکرمہ کے اندر مکہ کے مشرک اور کافر وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے تھے، نہ تو کپڑوں کی طہارت
نہ اپنے جسم کی طہارت، نہ ہی غسل جو کہ فرض یا واجب ہوتا ہے اس کی وہ پرواہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فالوورز تھے اور ہیں اور آئیں گے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ لہٰذا میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم طہارت کا ہر صورت میں خیال رکھیں۔ ہمارے کپڑے اگر ناپاک ہوں ان کو پاک کریں، جسم ناپاک ہوں جسم کو پاک کریں۔ طہارت، وضو اور غسل، اگر غسل ضروری ہو گیا تو غسل کریں، طہارت کا خیال رکھیں۔ والرجز فہجر، اور والرجز فہجر، اور آپ چھوڑ دیں کس چیز کو؟ الرجز۔ الرجز اصل میں ناپاکی کو کہتے ہیں، پلیدگی کو کہتے ہیں، ناپاکی اور پلیدگی کو چھوڑ دیں۔ اور اس سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو ظاہری پلیدگی ناپاکی ہے جو کسی ناپاک چیز کے لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، چاہے وہ جسم پہ لگے چاہے وہ کپڑوں پہ لگے۔ ایک تو یہ کہ اس کو چھوڑ دیں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ناپاکی اور پلیدگی سے بچائیں، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ ظاہری ناپاکی ہے اور ایک اصل میں باطنی ناپاکی ہے۔ باطنی ناپاکی کیا ہے؟ وہ ناپاکی شرک کی ناپاکی ہے، وہ ناپاکی کفر کی ناپاکی ہے۔ اور اس دور کے اندر، اس ماحول میں لوگوں کے اندر یہ ناپاکی پائی جاتی تھی، ان کے عقیدوں کے اندر اور ان کے نظریات کے اندر ناپاکی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ظاہری ناپاکی سے بھی، اور اسی طرح جو عقیدے کی ناپاکی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ظاہر ہے یہ حکم، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود توحید کے مشن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، تو وہ جو ناپاکی عقیدے کی، وہ حاشا وکلا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ناپاکی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے، پیدائش کے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ آپ نے پاکیزگی کی طرف لوگوں کو بلایا، پاکیزگی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے۔ تو اصل میں وہ جو ناپاکی عقیدے کی، کفر کی، شرک کی اس ماحول کے اندر پائی جاتی تھی، اس کو چھوڑنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان اس نیت سے نہ کریں کہ آپ کو اس احسان کے بدلے میں زیادہ ملے گا۔ اس نیت سے احسان نہیں کرنا چاہیے انسان کو کہ آپ احسان کریں گے تو کل آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ جیسے کہ آج کل ایک رواج ہے ہمارے ملکوں کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے تو ایک نیوندرا کی ایک رسم پائی جاتی ہے کہ نیوندرا دیتے ہیں اس نیت سے، سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اکثر لوگ اسی نیت سے دیتے ہیں کہ آج اگر وہ 5,000 روپے دے رہے ہیں تو ان کو یہ دل میں ہوتا ہے کہ کل کو جب میرے بیٹے کی یا میرے بہن بھائی کی شادی ہوگی تو مجھے 6,000 ملیں گے یا 10,000 ملیں گے۔ لا تمنن تستکثر، اس نیت سے کسی پہ احسان مت کریں کہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اگر احسان کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ اور بہتر بدلہ ملے گا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر بھی کرتے رہیں۔ آپ کو جس مشن پہ ہم بھیج رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں، آپ لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام پہنچائیں، آپ پر تکلیفیں آئیں گی، آپ پر آزمائشیں آئیں گی، تو آپ کیا کریں؟ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے آپ صبر بھی کرتے رہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب دیکھیں وہ جو دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ کھڑے ہوں اور ڈرائیں، وہ جو ڈرانے والی چیز ہے یا جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اب اس کی ذرا ڈیٹیل آ رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ سور کے اندر 2 مرتبہ پھونکا جانا ہے، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا کے بعد کیا ہوگا؟ نفخہ اولا کے بعد ساری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی۔ اور نفخہ ثانیہ کے بعد کیا ہوگا؟ انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح جنوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو پیش کرنے کے لیے میدان حشر میں ان کو جمع کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہ نفخہ ہوگا اور پھونکا جائے گا سور کے اندر،
فذلک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن جو ہے وہ بہت ہی مشکل دن ہوگا، وہ بڑا کٹھن دن ہوگا، وہ بڑا ہی ہولناک اور بڑا ہی خوفناک دن ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر، اور اتنا مشکل ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا کہ اس کے اندر آسانی کا کوئی بھی پہلو نہیں ہوگا. لہذا کافروں کے لیے خاص طور پر کوئی آسانی نہیں ہوگی. بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ ایک مشکل گھڑی آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کو ایک امید ہوتی ہے، امید کی ایک کرن ہوتی ہے کہ اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. لیکن قیامت کے دن جو تنگی ہوگی، جو مشکل ہوگی، جو خوفناک مناظر ہوں گے، جو المناک اور دردناک چیزیں ہوں گی، دہشت ناک چیزیں ہوں گی، تو وہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کے اندر کافروں کے لیے کوئی آسانی کا پہلو نہیں ہوگا. ان کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور اضافہ ہوگا، کوئی آسانی والا پہلو ان کو نظر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈرایا ہے کہ قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا. اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی، مجھے چھوڑ دو، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، مجھے چھوڑ دو. مجھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پکڑا ہوا تو نہیں ہے نا، نعوذ باللہ. چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان سے نمٹ لینے دو. کس سے نمٹ لینے دو؟ جس کی یہ صفات ہیں، آگے اس کی صفات آ رہی ہیں اور وہ متعدد صفات ہیں. یہ جس کی صفات ہیں اس سے مجھے نمٹ لینے دو، اب میں جانوں اور وہ جانے. یعنی اس کے اندر گویا کہ دھمکی ہے، دھمکی اللہ رب العزت کی طرف سے. اور یہ دھمکی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جس کے اندر یہ صفات ہیں جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. وہ کیا صفات ہیں؟ فرمایا من خلقت وحیدا، جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا. ظاہر ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اکیلا پیدا ہوتا ہے، ہر انسان اکیلا پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ یاد دلایا ہے کہ جس طرح اے انسان تو اکیلا پیدا ہوا، اسی طرح تو قیامت کے دن میرے سامنے اکیلا پیش ہوگا. تیرا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی تیری ہیلپ کرنے والا، کوئی تیری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو ماں کے پیٹ سے بھی اکیلے پیدا ہوا تو اللہ کے سامنے بھی قیامت کے دن اکیلے پیش ہوگا. ایک تو اس کا یہ معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ من خلقت وحیدا، کہ میں اکیلے نے اس کو پیدا کیا. پیدا کرنے میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلے نے. گویا کہ وحیدہ کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے کہ میں اکیلے نے اس انسان کو پیدا کیا. اور پھر پیدا کرنے کے بعد وجعلت له مالا ممدودا، اس کے لیے میں نے مال بھی بنا دیا، ممدودا، لمبا چوڑا، بہت زیادہ مال بھی میں نے اس کو عطا کر دیا. وبنین شہودا، اور وہ بیٹے بھی عطا کر دیے، شہودا، جو ہر وقت اس کے سامنے موجود رہتے ہیں. ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے میں نے مال کے اندر کشادگی کر دی، بہت زیادہ کشادگی. میں نے جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں آسانی کے اور اسی طرح سہولتوں کے، جتنے بھی آسائشوں کے جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے وسائل میں نے اس کو عطا کر دیے. اس کے باوجود بھی ثم یطمع، یہ سب کچھ پانے کے باوجود بھی ثم یطمع، وہ لالچ کرتا ہے. کس بات کی؟ ان ازید، کہ میں اس کو اور عطا کروں. کہا گیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا، یہ کفار کے جو سردار تھے، سرداران قریش، ان میں سے ایک سردار تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. کیا نام تھا؟ ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کے کئی بیٹے تھے. کہا گیا ہے کہ 7 بیٹے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ 12 بیٹے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ اس کے 13 بیٹے تھے. یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَبَنِينَ شُهُودًا، ہم نے اس کو بیٹے دیے جو اس کے پاس حاضر رہتے تھے. یعنی بیٹے ایسے دیے کہ جو اس کی خدمت کے لیے ہر وقت اس کے سامنے موجود رہتے. اور چونکہ مال بہت زیادہ تھا، ظاہر ہے کہ جس کے پاس مال موجود ہو، بینک بیلنس موجود ہو، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے کمانے کے لیے باہر جائیں، کیونکہ مال موجود ہے تو اس کے بیٹے بھی اس کے پاس ہی رہتے تھے اس کی خدمت کرنے کے لیے. اس قسم کی اولاد اس کو دی تھی، مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے. تو یہ ان سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی تھی. اور یاد رہے کہ ولید بن مغیرہ کے بیٹوں میں سے صرف 3 بیٹے مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک بیٹا جو کہ بعد میں ایک جرنیل، ایک سپہ سالار مسلمانوں کا مشہور ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید بن مغیرہ، یہ وہی
خالد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس ولید کے بیٹے تھے، اور اسی طرح ہشام بن ولید، اسی طرح ولید بن ولید، یہ 3 صحابہ کرام تھے جو کہ اس کی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے، باقی جو بیٹے تھے وہ کافر ہی رہے اپنے باپ کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ بس کو اور بھی عطا کروں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنا سب کچھ پانے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اللہ رب العزت کے دین پہ ایمان لاتا، دین اسلام کو سچا دین مانتا، اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا وہ طمع کرتا ہے کہ مجھے اور مال ملے، جیسے کہ اس دور کے اندر بھی لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے، بینک بیلنس بہت ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اور بڑھنا چاہیے۔ لاکھوں ہیں تو کروڑوں ہونے چاہیے، کروڑوں ہیں تو اربوں ہونے چاہیے، اربوں ہیں تو کھربوں ہونے چاہیے۔ آج بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی لالچ کے اندر مال جمع کرتے کرتے، سنبھال کر رکھتے رکھتے آخرکار وہ قبر کے منہ تک چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کلا انہ، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کافروں کا شیوا ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے رہیں۔ مسلمان آخرت کو مانتے ہیں اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کرتے ہیں، آخرت کے لیے وہ ذخیرہ کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کا۔ یہ مومن کا شیوا ہے۔ تو فرق ہوتا ہے کافر اور مومن کی زندگی میں، کافر اور مومن کی سوچ میں اور اس کی فکر میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ ایک کافر کی سوچ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی۔ فرمایا کلا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اور ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ بندہ جو ہے یہ کیا تھا، یہ ہماری آیات کی ضد کرتے ہوئے مخالفت کرتا تھا۔ ایک ہے مخالفت کرنا، ایک ہے ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے مخالفت کرنا۔ تو یہ بندہ ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ مخالفت کرنے پہ تلا ہوا تھا ہماری آیات کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھاؤں گا صعودا، ایک دشوار گزار پہاڑی پہ، دشوار گزار پہاڑی پہ۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ یہ پہاڑی کون سی ہوگی، یہ اصل میں جہنم کی آگ کی ایک پہاڑی ہوگی جس کے اوپر چڑھنے کا اس کو حکم دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور ارہاق، یہ جو سأرہقہ ہے نا، سأرہقہ یہ ارہاق سے ہے۔ ارہاق کا معنی ہے کہ کسی پہ سامان لاد دیا جائے، اور سامان لاد کر، وزنی سامان لاد کر اس کو کہا جائے کہ اس چڑھائی پہ چڑھ کے جا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر تو بندہ اس کے اوپر سامان نہ بھی لدا ہوا ہو اور اس کو چڑھائی چڑھنی پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس بندے کو اگر سامان بھی لاد دیا جائے اور سامان پر لادنے کے بعد اب اس کو کہا جائے کہ اوپر چڑھ کے جا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اور مشکل ہوگا۔ تو یہ بندہ جس کی یہ صفات ہیں، اللہ نے فرمایا اس کو میں جہنم کے اندر ایک ایسی وادی پہ یا ایک ایسی پہاڑی پہ چڑھنے کا حکم دوں گا جو کہ بہت زیادہ مشقت والی ہوگی اور دشوار گزار ہوگی۔ فرمایا انہ فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور ایک رائے اپنا لی، فقتل، مارا جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کیف قدر، اس نے کیسی بات بنائی، کیسی تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ اس کے ذہن میں کون سی بات ہے، یعنی قرآن مجید کو سننے کے بعد اس نے سوچ و بچار کی اور ذہن میں ایک رائے بنا لی۔ اللہ فرماتے ہیں مارا جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے، کہ اس نے کیسی سوچ اپنائی۔ کیف قدر، پھر یہی نہیں، ثم قتل، وہ پھر ہلاک اور برباد ہو۔ کیف قدر، اس نے کیسی بات سوچ لی۔ ثم نظر، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھا لی۔ وبصر، اور اپنا منہ بنا لیا۔ ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ فقال، پھر وہ کہنے لگا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی ذکر کی کہ اس نے ایک سوچ و بچار کی، قرآن مجید اللہ کا کلام سننے کے بعد سوچ و بچار کی، سوچ و بچار کے بعد ایک رائے اپنے ذہن میں بنا لی۔ اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس نے کیسی رائے اپنائی، یعنی یہ کیسے اس کے ذہن میں یہ بات آئی جو کہ بعد میں آ رہی ہے۔ پھر اس نے، جس طرح ایک بندہ سوچتا ہے نا جب، تو کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور پھر اگر وہ جو سوچ اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے چہرے پہ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، وہ تیوری چڑھا لیتا ہے، وہ بعض اوقات منہ بنا لیتا ہے اگر اس قسم کی بات ہو۔ پھر وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا، اس نے تکبر کیا، اور کیا کہا
ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو حقیقت میں ایک جادو ہے جس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس جا کر وہاں سے جادو والا کلام لے کے آتے ہیں اور اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ تو کسی بشر کا قول ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے جس سے سیکھ کر، کوئی جادوگر ہے یا کوئی اور انسان ہے جس سے سیکھ کر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کلام کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ کہ اللہ کے کلام کو جادو کہنا یا اللہ کے کلام کو کسی انسان کی بات کہنا، یہ وہ سوچ تھی جو اس آدمی کے ذہن میں پائی جا رہی تھی۔ اللہ نے اس سوچ کے اوپر کیا کہا؟ سوچ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو بددعا دی، اس کو دھمکی دی کہ یہ بندہ برباد ہو جائے، یہ بندہ ہلاک ہو جائے، مارا جائے۔ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دھمکی دی۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہاں پر ذرا 1 منٹ کے لیے رک جائیں۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہم جب اللہ رب العزت کا کلام سنیں اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں، تو پھر وہ سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں آنی چاہیے جو سوچ ایک کافر کے ذہن میں آئی تھی، بلکہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے کلام کو سچا کلام مانیں اور اس پر عمل کریں، نہ یہ کہ اس سے بچنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈیں، عذر تراشیں۔ نہیں، عذر تراشنے اور ہیلے بہانے ڈھونڈنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ضروری ہے اللہ کے کلام کے سامنے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومنوں کے شایان شان یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے فرما برداری کی۔ یہ نہیں یہود کی طرح یہ نہ کہیں کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے میرے بھائیوں۔ مسلمانوں کا شیوا کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول کی احادیث کو، ہم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے جھکاتے ہیں اس کے سامنے۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور پھر اس کے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے۔ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے کیا کرے؟ جھکا دے۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان آیات سے، ہمیں سیکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنتے ہیں، لیکن سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایسے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سچے مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ سچا مومن سن کر اس پہ عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اور یہی وہ طریقہ کار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، اس نے جتنی بری بات اس نے سوچی اور جو اس کی خطرناک اس کی سوچ تھی، تجویز تھی، اللہ نے اس کو دھمکی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ سأصلیہ سقر۔ سقر جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، میں اس کو عن قریب جھونک دوں گا جہنم کے اندر۔ یہ اور اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے، میں اس جیسے لوگوں کو جہنم کے اندر جھونک دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سقر کیا چیز ہے، وہ جہنم کیسی جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا تبقی ولا تذر۔ سقر جہنم کا وہ طبقہ ہے کہ جو نہ کسی چیز کو باقی رکھے گا نہ کسی چیز کو چھوڑے گا۔ یہ جہنم نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جلنے والے لوگوں کے گوشت پوست کو نہیں باقی رکھے گی، حتیٰ کہ ہڈیاں تک باقی نہیں رہیں گی۔ لیکن ولا تذر،
چھوڑے گی بھی نہیں. کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی جلدیں، ان کی کھالیں پک جائیں گی جہنم کی آگ میں جلتے جلتے، تو کیا اس انسان کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں. بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان پکنے جلنے والی جلدوں کی جگہ پہ اور جلدیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلتا رہے. والعیاذ باللہ. فرمایا لا تبقی ولا تذر، یہ جہنم اور جہنم کے یہ خاص طبقہ یہ نہ باقی رکھے گا نہ چھوڑے گا. یعنی جس میں نہ انسان زندہ رہ سکے گا نہ اس میں مر سکے گا. وہ مرنا چاہے گا لیکن نہیں مر سکے گا. لواحۃ للبشر، اور یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے کہ جو جلد کو جھلسا کے رکھ دے گا. یہ جہنم جلد کو، کھال کو، یہ بشر سے مراد کھال ہے، کھال کو وہ جھلسا کے رکھ دے گا. اور یہ جہنم کیسی جہنم ہے؟ فرمایا علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے جو ہیں وہ اس پر نگہبان دربان ہوں گے. 19 فرشتے علیہا 19، 19 فرشتے اس کے دربان ہوں گے. اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ 19 فرشتے دربان ہوں گے فرشتے جہنم کے اوپر، تو اس بات کو لے کر بھی کافروں نے مذاق اڑایا. مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا. کسی نے کہا، ابو جہل نے کہا تھا، یہ سن کر کہنے لگا، مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر ہم کافروں میں سے، ہم لوگوں میں سے اگر 10 لوگوں کے گروپ ہوگا تو کیا 10 لوگوں کے گروپ کے لیے ایک فرشتہ کافی ہوگا؟ پھر کسی نے کہا کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، تو صرف 19 فرشتے، بس 19 فرشتے دربان ہوں گے جہنم کے اوپر، تو وہ کتنی نگہبانی کر لیں گے، یا کتنی وہ حفاظت کر پائیں گے، یا کتنا وہ جہنم کے اندر جہنم والوں کو روک پائیں گے؟ صرف 19 فرشتے، جبکہ جہنم کے اندر جانے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. یعنی آپ سوچ کا اندازہ کر لیں ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی کس طریقے سے بھری ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے اس کلام کا مذاق اڑایا. اللہ نے اسی لیے بعد میں فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم والے فرشتے ہی بنائے. یعنی جہنم کے اوپر جو دربان ہے نا وہ فرشتے ہی ہوں گے. لیکن وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے ان کی تعداد جو ہے یعنی 19 کی جو تعداد ہے یہ ہم نے فتنہ بنا دی ہے، آزمائش بنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ تعداد 19 کی جو تعداد ہے یہ ایک فتنہ بن گئی ان لوگوں کے لیے. انہوں نے مذاق اڑایا اور اس کی وجہ سے ان کے کفر میں، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. فتنہ بن گئی یہ تعداد. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ ہم نے یہ 19 کی تعداد کیوں مقرر کی؟ تاکہ یقین کرنے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی. اس سے مراد اہل کتاب ہے جن کو تورات اور انجیل کا علم دیا گیا تھا. تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جہنم کے جو دربان ہوں گے ان کی تعداد 19 ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ اہل کتاب جو ہیں جب وہ یہ سنیں گے تو ان کے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں تورات اور انجیل میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی اور بالکل وہی بات قرآن نے بھی بیان کی. ان کی یقین میں اضافہ ہوگا، اور جب ان کے یقین میں اضافہ ہوگا تو وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ان کی تصدیق کے جذبے میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ یہ صرف قرآن مجید ہی یہ بات نہیں کر رہا بلکہ اہل کتاب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی وہ شک نہیں کریں گے، اور اسی طرح ایمان والے بھی شک نہیں کریں گے، یقین سے مان لیں گے کہ جہنم کے اوپر دربانوں کی جو تعداد ہے وہ 19 ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری، شبہات کی بیماری، جن کے دلوں میں کفر اور حسد اور بغض کی بیماری ہے، کیونکہ وہ جو یہاں اس سے مراد منافق نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے اندر منافق نہیں تھے، مکہ کے اندر کافر ہی تھے. تو ان کافروں کے دلوں کے اندر کون سی بیماری تھی؟ وہ نفاق کی بیماری نہیں تھی، ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی بغض کی، حسد کی. وہ بغض کرتے تھے کس سے؟ مسلمانوں سے، اور اسی طرح حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، اور ان کے دل میں کفر کی بیماری تھی، اور اسی طرح شرک کی بیماری تھی. فرمایا یہ لوگ جن کے دلوں میں یہ بیماری ہے، والکافرون، اور اسی طرح کافر یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا،
اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے یہ مثال بیان کر کے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر دربانوں کی تعداد 19 ہے، آخر اللہ یہ بیان کر کے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا. یہ ایک مذاقیہ انداز ہے نا، استہزاء کا، ٹھٹھا اڑانے کا مذاق ہے. اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح سے یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ 19 کی تعداد مقرر کر کے اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دی. انہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں جس طرح اللہ فرما رہے اسی طرح سے ہی ہوگا. اور اللہ نے کافروں کے کفر میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، ان کی گمراہی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جب انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو استہزاء اور ٹھٹھا کا ذریعہ بنایا. وما یعلم، اچھا جہاں تک یہ ان کی بات تھی نا، وہ جی اگر جہنم کے اندر ہزاروں لاکھوں ہوں گے تو یہ 19 فرشتے کیا کر لیں گے؟ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو. وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے جو لشکر ہے نا ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی فرشتے صرف 19 نہیں ہوں گے، بے شمار فرشتے ہیں. وہ اللہ کے لشکر فرشتوں کی شکل میں، وہ کتنے ہیں، کتنی تعداد ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. مگر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. اور وہ تعداد اتنی زیادہ ہے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو البیت المعمور دکھلایا گیا، جس کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور میں قسم بھی کھائی ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. البیت المعمور کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے. آپ فرماتے میں نے اس میں البیت المعمور کو دیکھا کہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہو کر نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو 70,000 فرشتے ایک دفعہ نماز پڑھ کے چلے گئے، قیامت تک ان کی دوبارہ باری آنے والے نہیں. یعنی روزانہ نئے 70,000 فرشتے البیت المعمور میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. یہ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لشکر کتنی تعداد میں. اس لیے کافروں کے یہ جو ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا ہے کہ 19 فرشتے کیا کر لیں گے، اللہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ دربان ہوں گے لیکن تمہیں سنبھالنے کے لیے بہت سارے فرشتے موجود ہیں. وما ہی الا ذکریٰ للبشر. اور یہ پوری سورت کے شروع سے لے کے یہاں تک اللہ فرماتے ہیں یہ تو اصل میں ذکریٰ للبشر، یہ ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے، اور کاش کہ ہم بھی وہ نصیحت حاصل کر لیں. وما ہی الا ذکریٰ للبشر. تھوڑا سا صبر کر لیں انشاءاللہ. ابھی 37 منٹ ہوئے ہمارا درس شروع ہوئے، انشاءاللہ 45 منٹ تک ہم اس سورت کی تفسیر کو ختم کر دیں گے باذن اللہ تعالی. کلا والقمر، اللہ فرماتے ہرگز نہیں، یہ جو مرضی کہتے رہے یہ کافر. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، 3 قسمیں کھائیں. فرمایا والقمر، ایک تو چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب رات پیٹ پھیر کے چلی جاتی ہے، مطلب جب رات ختم ہو جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب صبح روشنی پھیراتی ہے. 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، چاند کی قسم، رات کی قسم اور صبح کی قسم. 3 قسمیں ذکر کر کے، قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا انہا لإحدى الکبر، وہ جو قیامت ہے نا جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا ہے، وہ قیامت جس کو ان کافروں نے ہلکا سمجھ لیا ہے، لائٹ لے لیا ہے. فرمایا لإحدى الکبر، اللہ نے 3 قسمیں اٹھا کے کہا کہ وہ جو قیامت ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اتنی ہولناک ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، وہ ڈرانے والی ہے بشر کو، انسانوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم، لہذا جب اتنا خوفناک اور اتنا ہی دہشت ناک دن جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کے اندر فرمایا، اس کو سننے کے بعد لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے وہ آگے بڑھ جائے اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے. یعنی تمہاری مرضی ہے. اگر تم ایمان لے آؤ گے قیامت پر اور قیامت کے لیے تم تیاری کرو گے، آگے بڑھو گے جنت کی طرف، اس کا آپشن بھی کھلا ہے. اور اگر تم اس کو نہیں مانتے، قیامت کو تم اپنی عادت کے مطابق قیامت کا انکار کرتے ہو، ٹھکراتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے جنت اور دوزخ پر، تو ٹھیک ہے بے شک پیچھے رہ جاؤ، نقصان تمہارا ہوگا. تو گویا کہ انسان کو آپشن دے دیا گیا، دونوں راستے دکھلا دیے گئے
یہ راستہ آپ کی کامیابی کا ہے اور یہ راستہ آپ کی ناکامی کا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی دے دی ہے، اور انسان کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء بھی بھیجے، اللہ نے آسمان سے کتابیں بھی بھیج دی، اور اللہ نے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ انبیاء کے وارث بھی بھیجتا ہے۔ انبیاء کے وارث جو علماء ہیں وہ لوگوں کو، انسانوں کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ تو اب جو چاہے آگے بڑھ جائے، جو چاہے پیچھے رہ جائے، کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر لے، ناکامی کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر لے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس جو کچھ وہ کماتا ہے اس کے بدلے میں وہ گروی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب آپ کسی بینک میں جاتے ہیں اور آپ لون طلب کرتے ہیں تو آپ سے بینک یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا گولڈ یا کوئی اور قیمتی چیز آپ گروی کے طور پر رکھ دیں، پھر ہم آپ کو لون دیں گے۔ تو جب تک آپ وہ لون واپس نہیں کرتے اس وقت تک گروی رکھی ہوئی چیز وہ چھڑائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح ہی ہے نا، وہ ایسے ہی ہے نا، یا کوئی اور بھی کوئی ضابطہ ہے دنیا کے اندر؟ تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ یہی رول چل رہا ہے نا کہ آپ گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کو وہ آپ چھڑا نہیں سکتے جب تک کہ جس چیز کے بدلے میں آپ نے وہ گروی رکھی، جب تک وہ چیز آپ واپس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ وہ گروی نہیں چھڑا سکتے۔ بالکل اسی طرح سے میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے دن انسان کے اعمال کے بدلے میں انسان گروی رکھا جائے گا۔ اعمال کے بدلے میں وہ اعمال کون سے ہیں؟ وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں۔ وہ اعمال آپ قیامت کے دن پیش کریں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، آپ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا پائیں گے، جیسے کہ گروی کو آپ چھڑاتے ہیں وہ چیز ادا کر کے جس کے لیے آپ نے گروی رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ صحیح عقیدہ لا کر اور اچھے عمل لا کر آپ اپنے نام اعمال کو دکھائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اگر وہ اعمال موجود ہوں گے تو ان اعمال کے بدلے میں آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، لیکن اگر وہ اعمال نہ ہوئے تو جیسا کہ دنیا کے اندر آپ وہ چیز واپس نہیں کرتے تو گروی رکھی ہوئی چیز آپ کو واپس نہیں لٹائی جاتی، بالکل اسی طرح سے یقین کر لیں کہ اگر وہ اعمال آپ کے پلے، آپ کے نام اعمال میں نہیں تو آپ کی جان نہیں بخشی جائے گی، آپ کی جان نہیں چھوڑی جائے گی۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہاں الا اصحاب الیمین، جو وہ اصحاب الیمین جن کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کن کو پکڑایا جائے گا میرے بھائیوں؟ جو کہ جنتی تو ہوں گے، لیکن کن کو پکڑایا جائے گا؟ جن کے اعمال کا جب وزن ہوگا، پہلے وزن ہوگا اس کے بعد نامہ اعمال تقسیم ہوں گے۔ وزن جب ہوگا، جن کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، نیکی والے پرڑے کا وزن زیادہ ہوگا تو ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کے سبب سے، ویسے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہونا ہے ہر بندے نے، لیکن اعمال سبب بن سکتے ہیں۔ تو اعمال کے بسبب جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا دائیں ہاتھ کے اندر، تو یہ لوگ جو ہیں یہ الا فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر سوال کریں گے۔ کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر کے اندر، جہنم کے اندر کون سی چیز لے کے آئی؟ قالوا، وہ اپنے 4 گناہ ذکر کریں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، پہلا گناہ یہ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، یعنی نماز اللہ کا حق ہے، ہم نہ تو اللہ کا حق ادا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانا حقوق العباد، بندوں کا حق ہے، ہم بندوں کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے تھے۔ حقوق العباد بھی، اس میں بھی ناکام، اور حقوق العباد، حقوق اللہ میں بھی ناکام اور حقوق العباد میں بھی ناکام۔ تیسرا عمل، تیسرا گناہ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والے لوگوں کے ساتھ، ہم بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر لیتے تھے۔ جس طرح کافر بےہودہ بحث کرتے تھے، تکرار کرتے تھے اور وہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے سامنے یہ قیامت کے دن یہ جواب دیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا گناہ یہ ذکر کریں گے کہ ہم قیامت کے دن، جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمارے پر موت آ گئی۔ یہ 4 گناہ یہ جہنم والے ذکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ یہ آیات اور یہ گناہ کفار کے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک گناہ بھی اگر مومنوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے
تو مومنوں کو فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ کیا اہل ایمان نمازیں پوری پڑھتے ہیں؟ اور کیا اہل ایمان مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں؟ یہ بڑا ہی قابل غور سوال ہے، یہ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے جو لوگ ہوں گے نا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ وہ کافر تھے۔ کافروں کے حق میں نہ تو شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور اگر بالفرض کوئی کافروں کے حق میں شفاعت کرے گا بھی تو اس کو وہ شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، ایسے جیسا کہ کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے کہ یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو کہ شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بتکے ہوئے گدھے، وہ جنگلی وحشی گدھے کہ جو شیر کو دیکھتے ہی بھاگ پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ جو کافر ہیں یہ بھی نصیحت کی باتیں سن کر نصیحت حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ گدھوں کی طرح یہ بھی بھاگنا اور دوڑنا، اس سے دور جانا جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو کھلی کتابیں دی جائیں۔ ہر بندہ، کافروں میں سے ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ جس طرح ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اسی طرح ایک ایک کتاب ہر کافر کے لیے الگ الگ نازل کی جائے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر ایک کے لیے الگ الگ کتاب نازل کریں۔ کتاب ایک ہی ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت میں یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ان کے دلوں میں اگر آخرت کا خوف ہوتا، آخرت کے دن اللہ کی پکڑ کا ڈر ہوتا، گرفت کا ڈر ہوتا، جہنم کا ڈر ہوتا، تو یہ لوگ یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے جو آج انہوں نے اختیار کیا ہوا۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا وہ کافر ولید بن مغیرہ نے اور اس جیسے کافروں نے کیا کہا تھا اس کلام کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے اور یہ انسانوں کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ نصیحت حاصل کر سکیں گے، لیکن چونکہ یہ اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد پہ قائم اور دائم ہیں، اڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ وہ ہے ہوا اہل التقوی، وہ اس چیز کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کا خوف اپنے دل میں بسایا جائے۔ اللہ وہ ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ وہ ہے جو مغفرت والا ہے۔ اللہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ کس کو معاف کرے گا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جس نے اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف اور اسی طرح تقویٰ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پہ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور اچھے عمل پر اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، برے خاتمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی فوت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمیں اور ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس طرح میں نے درس کے شروع میں اعلان کیا تھا، میرے بھائیوں ذرا بیٹھے رہیں، بس 2 منٹ، صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھے رہیں، 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم نے کتاب التوحید کی شرح کا ایک کورس کروایا تھا، جو کہ رمضان المبارک سے شروع ہوا، یعنی یکم رمضان المبارک سے، پھر پورا رمضان المبارک کا مہینہ وہ چلتا رہا، آن لائن کورس ہے یہ۔ اور پھر جب رمضان ختم ہوا تو یہ کتاب ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر شوال کا مہینہ ہماری چھٹیوں میں چلا گیا، اور پھر ذوالقعدہ کے مہینے میں ہم نے دوبارہ اس کو ری سٹارٹ کر کے ہم نے ذوالقعدہ کے آخر تک یا ذوالحج کے شروع تک ہم نے اس کو ختم کیا تھا۔ تو الحمدللہ
اس کورس کے اندر اس کورس سے جتنے لوگوں نے استفادہ کیا وہ کوئی الحمدللہ کتنے لوگ تھے؟ وہ گروپ کے اندر ہمارے کوئی 1200 سے زیادہ لوگ ہیں. 1200 سے زیادہ لوگ جو آپ نے رپورٹ بنا کے دی تھی، 1200 سے زیادہ لوگوں نے استفادہ کیا الحمدللہ ہمارے اس کورس سے. اور ہم نے چونکہ کوئزز رکھے تھے، یعنی سوال و جواب رکھے تھے، ہر سبق پر، ہر لیکچر پر ہم نے سوال و جواب رکھے تھے. تو جو لوگ اس میں شریک ہوئے تو ان میں سے جن لوگوں نے 70% سے زیادہ نمبر لیے ان کی تعداد جو ہے وہ 75 ہے. تو 75 لوگ وہ ہیں جنہوں نے 75% سے زیادہ نمبر لیے، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے. تو ہوا یہ کہ ہم نے چونکہ لوگ جو شریک ہونے والے تھے وہ کویت سے بھی تھے اور آؤٹ آف کویت سے بھی تھے، تو کویت سے ہم نے 15 ونر جو ہیں وہ چنے ہیں، اور یہ وہ ٹاپرز ہیں جن کے نمبر جو ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہیں، تو ہم نے ان کو چنا ہے. اور اس میں ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو پسند کیا یا ناپسند کیا یا ہم نے کوئی قرآن دادی کی، نہیں. ہم نے لسٹ میں جب دیکھا کہ اوپر 15 جو لوگ ہیں اوپر سب سے اوپر، ہم نے ان کے نام لکھ لیے. اسی طرح جو آؤٹ آف کویت ہیں، کویت باہر کے دوسرے ملکوں سے جو لوگ ہیں، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 12 ملکوں کے لوگ الحمدللہ اس کورس کے اندر شریک ہوئے، جس میں امریکہ، کینیڈا اور اسی طرح گلف کے دیگر ممالک، پاکستان، انڈیا اور انگلینڈ وغیرہ، یہ سارے ممالک شامل تھے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ونرز چنے ہیں. 15 ونرز جو ہیں وہ کویت کے اندر سے، اور 15 ونرز جو ہیں وہ کویت کے باہر سے ہم نے چنے ہیں. تو جو کویت کے اندر سے جو، یہ پہلے وہ بتا دیں جو آؤٹ آف کویت ہیں، وہ بتائیں. اب وہ لسٹ دکھائیں. میں ان کے نام بس آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کویت سے باہر ہیں. تو ان میں سب سے پہلے گلناز ابراہیم ہیں پاکستان سے، پھر ندیم اقبال قاضی ہیں ممبئی سے، فہمیدہ منصور عالم ہیں UAE سے، خدیجہ طاہر ہیں پاکستان سے، عبد الرحمن بن رحمت شاہ پاکستان سے، اور محمد رضوانہ یا ایم ڈی رضوانہ انڈیا سے، اور بینش ندا پاکستان سے، سید علی حسن پاکستان سے، یاسمین شیخ انڈیا سے، اور شاہینہ عالمگیر پاکستان سے، اور اسی طرح شیخ ریم ناصر انڈیا سے، اور نزہت عبد الوہاب خطیب یہ قطر سے ہیں، اور یہ غوث روان یہ انڈیا سے، شیخ زینب فاطمہ شیخ جاوید انڈیا سے، اور تبسم یوسف یہ قطر سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آؤٹ آف کویت سے تھے، جس طرح کہ آپ نے سنا ہے. کویت کے اندر سے جو 15 ونر ہیں ان کی لسٹ بھی دے دیں. تو میں یہ نام سب سے پہلے میں یہ جو جینٹس ہیں ان میں 15 میں سے 5 مرد ہیں اور 10 عورتیں ہیں. تو ابھی میں مردوں کے نام لوں گا، اور جو وہ یہ جو نام سنے وہ تو آ کے اپنا سرٹیفکیٹ بھی لے اور اپنا انعام بھی لے لیں. اور جو لیڈیز کا جہاں تک تعلق ہے تو انشاءاللہ مردوں کے بعد ان کے نام میں یہاں سے ذکر کروں گا، اور لیڈیز کے اندر ہی انشاءاللہ ان کو ان کے سرٹیفکیٹس اور ان کی پرائزز دے دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے مردوں میں آتے ہیں شیخ مبارک بادشاہ. شیخ مبارک بادشاہ یہ 100 مارکس تھے تو ایک اوپر بھی کیا. اچھا، یہ ہے شیخ مبارک بادشاہ. تو علیکم السلام، ماشاء اللہ جی، مبروک جی. یہ ذرا آپ نام ذرا دیکھ لیں. یہ ہے آپ کی سرٹیفکیٹ اور یہ ہے آپ کا انعام. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں، یہ بند ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں دوسرے نمبر پہ